أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستان گرامی مرتبت، آج کے سبق کے لیے میں کیا عنوان قائم کروں؟ مذہبی تبلیغی زندگی کی پریشانیاں، یا پھر ہر سچی دعوت کے مقابلے میں لوگوں کا انکار کرنا، یا پھر ہمیشہ خیر اور شر کی قوتوں کا آپس میں لڑ جانا، یا پھر یہ عنوان قائم کروں کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کی جتنی بھی مخالفت ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی پشت پر اللہ کی مدد ہے. جون سا بھی عنوان قائم کیا جائے، آیات اسی کے ساتھ مطابقت کھاتی ہیں. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند جملے پچھلے سبق کے ذہن میں لے آئیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعوت، خوشبو بھری دعوت اور رسیلی دعوت اور نتیجہ خیز دعوت اور آفاقی دعوت اور ہمہ گیر دعوت اور ہر شخص کے نصیبے چمکانے والی دعوت، سب سے زور آور دعوت، وحی کے نور سے بھری ہوئی دعوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نور کی مہک سے بھری ہوئی دعوت، اتنی سنجیدہ ترین دعوت ہے. حق یہ تھا کہ اسے قبول کیا جائے اور ایک پل اور لحظہ کے لیے بھی سوچا نہ جائے، فوراً قبول کیا جائے، جس کا لفظ لفظ روح میں اترتا. نہ ماننے والے بھی تو یہ کہہ رہے تھے، مانتے نہیں ہیں لیکن بات دل کو لگتی ہے، اور یہ بیان کئی بار آپ سماعت کر چکے. لیکن ماننے کی بجائے آپ نے کیا محسوس نہیں کیا
کہ کافر لوگ کبھی کہتے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا تو مجنون ہے، دیوانہ. اور کبھی اس طرح کی ضد کرتے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر محمد تو سچا ہے تو فرشتوں کو آنے دو، پھر فرشتے آئے نا ہمارے پاس. تو ماننے کی بجائے یہ الٹا اس طرح کی باتیں کفار نے کی اور قرآن حکیم نے نقل فرمائی. آج میں چاہتا ہوں کہ رب کائنات کی طرف سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی کا ایک اہتمام ہے. کل میں کسی نشست میں حاضر ہوا تو وہاں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور آج جب میں اپنے مطالعے کے لیے بیٹھا تو ان کی کل کی تلاوت میرے ذہن میں گونج گئی، اور میں خوش ہو گیا کہ وہ کل کا کسی اور کی زبان سے سنا ہوا کلام آج میرے عنوان کا حصہ بن گیا. رب کائنات نے کہا کہ محبوب دیکھیں، ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف یہ کافر ہیں، بدماش طبقہ، مجرم طبقہ، اللہ سے بگوڑا طبقہ. آپ انہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے خلاف غلیظ گوئی کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے توڑ کر رکھ دینا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں کے سامنے کم ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو محبوب ہمیں پتہ ہے کس بات کا؟ الفاظ قرآن حکیم کے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب جب یہ آپ کے خلاف بولتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کو بڑی تنگی ہوتی ہے، آپ کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے، رنج اس پر جیسے ابھر آتا ہے. تو یہ رب کائنات نے، یہ کل کی تلاوت تھی جو میں نے کسی اور قاری صاحب سے سنی، لیکن آج دیکھیے ارشاد گرامی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. محبوب انہوں نے آپ کو مجنون کہہ دیا ہے، تو آپ ذرا نظر ڈالیے نا وہ پیچھے، ذرا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ذرا آدم تک جو لوگ ہم نے نبی بنا کر کے تو اس کارگاہ حیات کی جھولی میں ڈالے ہیں، تو ذرا ان پر نظر ڈالیے. قرآن حکیم ان کا نقشہ کھینچتا ہے. ارشاد گرامی ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت امتوں میں بہت رسول بھیجے، لیکن ایک ضابطہ ہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا تو یہ حربہ انہوں نے ضرور استعمال کیا. قرآن حکیم نے کہا جب بھی کوئی رسول کسی قوم کے پاس تشریف فرما ہوا تو انہوں نے یہ حربہ ضرور استعمال کیا، یا انہیں مجنون کہا، دیوانہ، پاگل، اور یا پھر انہیں ساحر کہا. رب کائنات نے کہا ہر نبی کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا ہے، ہر رسول کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا ہے. چاہو تو نوح کی کہانی پڑھ لو، میں کہوں گا کہ نور کے مقابلے میں مخالفت کی روش پاؤ گے. چاہو تو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پڑھ لو، صرف مخالفت ہی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو تو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا. کیا یہ تاریخ کے تلخ ترین لمحات اور سیاہ ترین لمحات آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ نے کیا جرم کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. آپ نے کیا خطا کی؟ کچھ بھی تو نہیں. ہمیشہ اللہ کے نام کا جھنڈا بلند کیا، ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو کالک کو ختم کرنے کا اہتمام کیا، ہمیشہ انہیں سلیقہ مند بنانے کے لیے وحی کا نور ان کے سامنے بکھیرا. لیکن ماننا تو درکنار، میں کہوں گا مخالفت بھی رہی ایک طرف، میں کہوں گا دشمنی بھی رہی ایک طرف. یہ دیکھو آج کیا ہو گیا، نمرود نے اٹھا کر کے پھر آگ ہی میں ڈال دیا ابراہیم خلیل اللہ کو. تو وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا کہ آج کے عنوان کو کیا کہا جائے، کہ تبلیغی سرگرمیوں کی مخالفت کہا جائے، یا ہمیشہ تبلیغ کے راستے میں رہنے والے کے لیے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، یہ عنوان قائم کیا جائے. اس نے آگ میں ڈالا، اس کے بس میں جو تھا وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا. رب کائنات نے کہا تمہارے بس میں آگ میں ڈالنا ہے اور ہماری طاقت میں ہے، ہم آگ سے بچا سکتے ہیں، ہم نے آگ سے بچا لیا. تو ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہ ہیلا کیا گیا ہے اور انہیں ستایا گیا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ کیا نبی واقعی مجنون ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں. میں تھوڑا سا موڑنا چاہتا ہوں. کیا نبی مجنون ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر جو نبی ہوتا نہیں تو اسے پھر وہ کہنا کہ جو وہ نہیں ہوتا، بھائی ایک عیب منسوب کرنا، حالانکہ وہ عیب نبی میں نہیں ہوتا. میں یوں کہوں گا جملہ ذرا آسان کرتے ہوئے،
اچھا جی کہا گیا ساحر یا جادوگر ہیں، تو کیا نبی جادوگر ہوتا ہے؟ یقیناً وہ جادوگر نہیں ہوتا. تو ایسا عیب منسوب کر دینا جو نبی کی ذات میں نہیں ہے. رب کائنات نے کہا محبوب صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں ان عیبوں میں منسوب کر دینا جو عیب کے ان میں نہیں ہوا کرتے تھے. میں کل اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاس سبق پڑھنے کے لیے حاضر ہوا حدیث شریف کا. تو آپ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے تھوڑی سی خوش طبعی فرمائی. تو کہنے لگے کہ او دوستو میرے پاس آ تو گئے ہو مرید ہونے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر ادھر آپ مرید ہو کر جاؤ تو کل آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، پرسوں دکان کو آگ لگ جائے، ترسوں گھر میں کوئی نقصان ہو جائے. تو کہو اچھی بات کی ہے شاہ صاحب کی، یہ تو پریشانیوں پر پریشانیاں آنے لگ گئی ہیں. میرے بچے جب کوئی بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اللہ آزمائشوں سے اس کا امتحان لیا کرتا ہے، اللہ مصیبتوں میں ڈال کر اس کا امتحان لیا کرتا ہے. چھوٹے درجے میں ہے تو میں کہوں گا کہ نقصان چھوٹے ہوتے ہیں اور مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں. اور بندہ ذرا بڑے درجے میں ہونا تو میں کہوں گا کہ چھوڑو ادھر ادھر کے ماحول کو، تمہارے لیے ہمارے آقا حضور کی تصویر ہی کافی ہے. یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا جانا، کبھی انہیں دیوانہ کہا جانا، کبھی انہیں مجنون کہا جانا. کبھی حضور بات کریں تو نوجوان مشٹنڈوں کا اور غنڈوں کا وہ شور ڈال دینا تاکہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ جا سکے. میرے دوست اگر آپ چھوٹے درجے میں ہو اللہ کی محبت کے متلاشی، اگر آپ چھوٹے درجے میں ہو تو ذہن میں رکھنا اللہ کی محبت نتیجہ خیز بڑی ہے، لیکن دنیا کے ماحول سے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یقین جانو اس راستے میں بڑے کانٹے بھی ہیں، اس راستے میں بڑے پتھر بھی ہیں، اور اس راستے میں بڑی توئے بھی ہے، اور تان مارنے والے تان بھی مارتے ہیں. تمہاری نمازوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تمہاری داڑھیوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تمہاری دستاروں کو نشانہ بنایا جائے گا. تمہارا مصطفیٰ جان رحمت کا قال الرسول لفظ منہ سے نکالنا اسے نشانہ بنایا جائے گا. تمہارا سجدہ کیا دے گا تمہیں مولانا، یہ جملے تمہارے اوپر کسے جائیں گے، اور تم جیسے جیسے اللہ کے نور کو کھٹتے چلے جاؤ گے میں کہوں گا مخالفتیں، شرارتیں اور تانے اور تمہاری شخصیت کو پارا پارا کرنے کا اہتمام یہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اسی لیے رسول پاک علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ حضور سب سے زیادہ آزمائش میں کون ہوتا ہے، میں نبی ہوتا ہے. پوچھا حضور نبی کے بعد پھر کون ہوتا ہے سب سے زیادہ آزمائش میں؟ میں جو جتنا نبی سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میں کہوں گا کہ یہ محبت کے رشتے نبھانا. بلکہ کل کے سبق میں استاد صاحب فرمانے لگے قبلہ شاہ صاحب کہ یار یہ عشق کا رشتہ، یہ عشق کا ناتا، یہ بات کہنے میں تو محبت کی بات ہے، لیکن یہ دیکھو کس گلی سے گزرنا پڑ جاتا ہے. امام حسین کہیں کہہ بیٹھیں اے اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے تو اللہ کہتا پھر کربلا میں خون بہانا پڑ جائے گا. اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر کربلا میں صرف خون ہی نہیں بچے بھی ذبح کروانے پڑ جائیں گے. یہ محبت کے راستے یقیناً بڑے تلخ راستے ہوا کرتے ہیں، یہ محبت کی منزلیں یقیناً بڑی تلخ منزلیں ہوا کرتی ہیں. اگر نہیں سمجھے تو میں اے نوجوانوں تمہیں کہوں گا کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہاری آنکھ کہیں بہکی نہیں تھی؟ کیا تمہارا دل کسی کے ساتھ کبھی لگا نہیں تھا؟ یہ تمہاری محبت کی تو ایک کھجور کی پھانک بھی قیمت نہیں ہے، مجاز ہے نا. تمہاری محبت آنچل میں اتر گئی، تمہاری محبت سرخی میں اتر گئی، تمہاری محبت کسی لہراتی ہوئی زلف کا شکار ہو گئی. لیکن پتہ ہے چھوٹی سی محبت ہے، لیکن تمہیں یہ کمانے کے لیے بھی کتنے وار سہنے پڑتے ہیں، تمہیں کتنی مشکل پگڈنڈیوں سے گزرنا پڑتا ہے. تمہارا چھوٹا سا محبوب ہو وہ بھی تمہیں تگنی کا ناچ نچا دے، اور ادھر حال یہ ہے بندہ یہ کہہ بیٹھے اے اللہ تو میرا محبوب ہے. ادھر حال یہ ہے بندہ یہ کہہ بیٹھے مدینے والے محمد ہیں آپ میرے آقا، لیکن میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. پھر آواز یہی آئے گی نا، اگر ہم سے محبت لگانی ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی. پھر اپنے آپ کو گرتا ہوا پاؤ گے، پھر اپنے آپ کو پٹخا دیا جانے والا تم محسوس کرو گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. میں کہ ہر رسول کے ساتھ مذاق بھی ہوتا رہا. پہلے کہا کہ مجنون کہا جاتا رہا، پھر کہا صرف مجنون ہی نہیں بلکہ ہر رسول کے ساتھ مذاق کیا جاتا اور ہر رسول کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ
پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی رسول کو مجنون کہا جاتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے. میں نے اس پر ائمہ تفسیر نے جو کچھ لکھا میں نے 3 4 5 وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں, اور آج میرے سامنے حضرت امام فخر الدین رازی کی التفسیر الکبیر ہے. آپ نے لکھا کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے, قوم مذاق کیوں کرتی ہے, قوم آخر ٹھٹھا کیوں کرتی ہے, اور وہ یہ راستے میں رکاوٹیں کیوں ڈالتی ہے آخر, اور استہزاء کا نشانہ نبی کو کیوں بناتی ہے. آپ نے 5 وجوہات اس پر نقل فرمائی ہیں. میں وہ 5 تو نہیں, لیکن حسب توفیق میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات, حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی شے کے ساتھ مذاق اڑانا اور اس کا ٹھٹھا اڑانا, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس شے کی قیمت بندے کو پتہ نہیں ہوتی ہے, اور اس شے کی حقیقت سے بندہ نا آشنا ہوتا ہے. میں کہوں گا اگر انسانی طبیعت میں دیکھنا ہو نا, انسانی طبیعت میں, تو ایک بچے کے ہاتھ میں ایک طرف رکھو ٹافی اور ایک طرف رکھو سونے کی ڈلی, اور اسے پوچھو بیٹا کون سی لینی ہے, تو میاں وہ ٹافی کی طرف بھاگے گا. وہ ٹافی کی مٹھاس جانتا ہے, وہ سونے کی قیمت چونکہ جانتا نہیں ہے نا, تو جو جس درجے میں ہوتا ہے وہ اپنے سے اونچے درجے والی شے کے مقام کو چونکہ وہ جانتا نہیں ہے, وہ لپک جاتا ہے گھٹیا چیز کی طرف. تو انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانے والے اصل میں نبی کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ نبی کی شخصیت میں کتنا روب ہوتا ہے, کتنا تحور ہوتا ہے, کتنا دبدبا ہوتا ہے, کتنا اللہ کی عطاؤں کا رش ہوتا ہے. ایک نبی اپنی رحمت کی چادر کی لپیٹ میں اللہ کے فضل کو کتنا سموئے ہوئے ہوتا ہے. کافر چونکہ نبی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں, وہ اس لیے مذاق کر دیتے ہیں اور وہ ٹھٹھا کر دیتے ہیں. اور دوسری بات تو میں کہوں گا کہ ہمارے ماحول میں بھی آج دیکھی جا سکتی ہے. حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ امام راضی کیا یار, یہ آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات, ہماری مسجد میں جہاں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, طلباء کو درس نظامی کی کلاسز لیتا ہوں, نہ جانے کہاں سے, اللہ جاننے والا ہے, مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا, نہ جانے کہاں سے وہ ایک سانپ ہماری مسجد میں گھس آیا. تو سبق پڑھتے پڑھتے حدیث شریف کا میرا ایک نوجوان لڑکا بدکا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا, کہا استاد صاحب کوئی شے ہے. جی اچھا. میں نے ذرا اسے حساس لے لیا. میں نے کہا یار دیکھ لے, بعض اوقات کوئی ایسی خطرناک شے نہ ہو. میرے ذہن میں بھی کچھ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ اٹھا, اس نے آگے پیچھے دیکھا لیکن کوئی شے نظر نہ آئی. وہ چند منٹ کے بعد میں ایک حدیث پڑھا کے فارغ ہوا تو ساتھ ہی بچے نے کہا استاد صاحب سانپ. میں نے کہا یہ مسجد میں سانپ, اللہ رحم کرے, ہماری مسجد میں سانپ کہاں سے آ گیا. جو بات میں کہنے والا ہوں, میں نے کہا دیکھو یہ ایسے ایک دم سے بھاگ دوڑ مت کرو, تو سنجیدگی کے ساتھ اس کا ہم بندوبست کرتے ہیں. ہم نے اسے پکڑ لیا, پکڑ کر پھر وہ بچوں نے بوتل میں ڈال دیا. لیکن جو پکڑنے کا دورانیہ تھا, جو میں تصویر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو وہ یہ بازو کے قریب اتنا لمبا سانپ ہوگا. تو وہ سانپ آپ جانتے ہیں آزاد رہنے والے جانور ہیں. ہم نے اسے ٹپ میں ڈالا تو اوپر پلاسٹک کی شیٹ سے ہم نے اس کا جائزہ لیا, دیکھ رہے تھے یہ کیا شے ہے. تو یقین جانے وہ پھنکار کر کبھی ادھر جاتا, پھنکار کر کبھی ادھر آتا, کبھی ادھر منہ مارتا, کبھی ادھر سے وہ باہر نکلنا چاہتا. یہ پتہ بات کیا تھی, وہ آزاد رہنے والا جانور تھا. تو جو اسے قید کیا گیا نا, قید اسے اچھی ہی نہ لگی, اور وہ بند کر دیا گیا, بند کر دیا جانا اسے اچھا ہی نہ لگا. یہ آج میں نے سانپ کی مثال دے دی, یہ تازہ واقعہ تھا. پتہ ہے امام راضی نے کیا لکھا؟ امام راضی نے کہا کہ ہر بدماش اصل میں وہ آزاد رہنا چاہتا ہے, ہر مجرم وہ اصل میں آزاد رہنا چاہتا ہے. وہ کسی کی قید کی بیڑی اپنے پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. ایک زمانہ اس کی زندگی کا گزرا ہوتا ہے, بھئی دیکھو یہ آزادی ہی تو ہے. اللہ کہ آؤ, کہتا میں نہیں آتا, یہ آزادی ہی تو ہے نا. اللہ کہ بیٹھ, کہ میں نہیں بیٹھتا. اللہ کہ بھوک کاٹ, وہ کہے میں بھوک نہیں کاٹتا. جو دل میں آنا وہی کرنا. تو ہر مجرم, ہر کافر, ہر بدماش اور ہر غنڈہ شخص وہ آزاد رہنے میں وہ اپنی زندگی کی لذت پا چکا ہوتا ہے. پھر ایسے میں جب کوئی نبی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دیکھ بھائی اب یہ آزادی ختم ہے, تجھے 5 وقت مسجد میں آنا ہوگا, کوئی مر جائے تو جنازے میں جانا ہوگا, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا پتہ کرنے اس کے گھر جانا پڑے گا, رزق حلال کمانا پڑے گا, یہ شراب اب نہیں چلے گی, یہ زنا اب نہیں چلے گا, یہ چوری
چوریاں کر کے اوروں کا مال ہڑپ کر جانا، اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں وہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی رسیاں جب قوم میں ڈالتا ہے تو وہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، وہ جو آزاد منش لوگ ہوتے ہیں، وہ تو آزادی سے زندگی گزارنے کے خوگر ہو چکے ہیں، اب انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، پھر وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو دیکھو اب یہ ہمیں سمجھانے آ گیا ہے، لو دیکھو اب یہ ہمیں پابند بنانے آ گیا ہے، لو دیکھو کہتا ہے اللہ ایک ہے، بھلا ایک اللہ اتنا بڑا نظام کائنات کیسے چلا سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں نبی کی مخالفت، رسول کی مخالفت، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا، انہیں مذاق کا نشانہ بنا دینا، یہ اصل میں اپنے اندر کی آزاد خیالی ہوا کرتی ہے جو بندے کو ان پلید راہوں پر ڈال دیا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری وجہ حضرت امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمائی ہے، اس پر بھی میرے پاس ایک لطیفہ ہے، ایک عالم دین پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہ اپنے گاؤں میں جا کر کے تو انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ وہ بہت غریب آدمی تھے، بڑے غریب آدمی تھے، میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس شاید اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو جوتا لینے کے پاس پیسے بھی نہ ہوتے، لیکن خدا دل اور درویش آدمی اور درویش صفت آدمی، اس نے کام شروع کیا۔ تو چند دن کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، کہنے کہ استاد صاحب، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی یہ لوگوں نے مجھے میری بات سننے کی بجائے تانا مارا ہے، اور تانا مار کر کہا ہے کہ لو غریب آدمی دو ٹکڑے کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، بڑا ہے مولوی بننا، بڑا خطیب بنتا ہے، بڑا ہمیں سمجھاتا ہے، بڑا ہم پر حکم جماتا ہے غریب آدمی ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غربت کو تانا دیا گیا۔ امام رازی نے کہا کہ ایسا ہی ہے کچھ، نبی کے بظاہر ہاتھ خالی ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں میں دولت کے انبار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دادا کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، پھر چچا کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، اور بظاہر تو جو دولت میسر ہوتی آپ اوروں میں بانٹ دیتے، اپنے ہاتھ میں سنبھال کر رکھا نہ کرتے تھے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، یہ بعض جگہ جو اس طرح کی باتیں آپ پڑھو گے کہ رسول اللہ علیہ السلام غریب تھے، 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور آج پھر میں کہوں گا کہ اسے دہرائی کر لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا وجہ یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، یا کہ وجہ یہ تھی کہ کھانے کے لیے ہوتا بہت کچھ تھا لیکن رسول اپنے گھر میں رکھا نہیں کرتے تھے؟ تو یاد رکھنا کہ وہ دوسری بات ہے کہ یوں نہیں تھا کہ گھر میں کچھ ہوا نہیں کرتا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جو ہوا کرتا حضور اگلے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ اوروں میں آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میں اس سبق میں یہ بھی پڑھ کر آیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا جانا اچھا ہے، میں ادھر سبق پڑھ کے آتا ہوں ادھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ایک دعا کے جملے پر بحث فرمائی ہے۔ تو آپ نے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ مجھے دنیا وسیع عطا فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے دنیا وسیع عطا فرما، اور ساتھ ہی یہ جملہ بول دیا، اے اللہ تعالیٰ پر دنیا کی محبت نہ دینا، دنیا دے وسیع لیکن اس کی محبت نہ دینا، وَأَزْهِدْ عَنِّي، مجھے دنیا کا زہد ہی عطا کرنا۔ یہ بڑی دوہری سی دعا ہے اور یہ ڈبل سا معنی رکھنے والی دعا ہے۔ ادھر یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے دنیا خوب دے، اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ اے اللہ پر اس کی محبت نہ دینا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس پر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابو بکر کی ذات وہ ذات تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا کو آپ نبھانا چاہتے تھے، حضور رحمت عالم کی ہر سنت کو، میں کہوں گا ہر طریقہ حسنہ کو جو آپ کے لیے بس میں تھا، میں کہوں گا آپ نبھانا چاہتے تھے۔ تو اب آپ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی فقر میں گزاری ہے، یہ داتا علی حجویری کے الفاظ ہیں، حضور نے زندگی فقر میں گزاری ہے، لیکن یہ فقر وہ تو نہیں تھا نا کہ دولت پاس تھی نہیں اس لیے فقر میں زندگی گزاری ہے، وہ فقر تو یہ تھا کہ دولت بڑی تھی لیکن حضور پاس رہنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر نے اس سنت کو نبھانے کے لیے کہا، مولا اگر تو نے مجھے دولت نہ دی، میں ویسے ہی غربت میں رہ گیا، تو حضور کے پاس یہ غربت تو نہیں تھی نا کہ پیسے ہونا، تو اس لیے رسول اللہ غریب ہیں۔ اے اللہ مجھے دولت دے، دولت دینے کے بعد محبت نہ دینا تاکہ دولت ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے، میں غریب کا غریب رہ جاؤں، تاکہ محمد عربی کی یہ سنت بھی نبھا لوں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت مال اپنے پاس رہنے دیا۔
نہیں کرتے تھے؟ تو امام فخر الدین رازی نے ارشاد کیا کہ وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ عام طور پر رسولوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی، یعنی وہ سنبھال کر رکھتے نہیں ہیں، تو مقابلے میں جو کافر ہوتے ہیں، کوئی رئیس ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی تو اتنا بڑا بادشاہ کہ اپنے آپ کو وہ خدا کہلانے کے اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگ جاتا ہے، تو ایسے میں جب ان کے مقابلے میں ان کے سامنے کوئی نبی ہو جو بظاہر غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، بظاہر جن کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہوں، بظاہر جن کے جوتے میں ٹانکا بھی لگا ہوا ہو، تو مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، لو پہننے کے لیے کپڑے ہیں نہیں ہیں، 2 ٹائم کا کھانا میسر ہے نہیں ہے، اور چلے ہیں ہم پر حکم چلانے ہیں، بن آئے ہیں بڑے اللہ کے نبی۔ یہ وہ چند ایک وجوہات تھیں جن کی طرف حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، رسولوں کی اتنی مخالفت، اتنی تنگی والی زندگی کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا اب آپ کا دل چاہتا نہیں ہے کہ ایسے کافروں کو تو فوراً مار دینا چاہیے تھا، اور ان پر تو بربادی آ جانی چاہیے تھی، انہیں تو ہلاک کر دیا جانا چاہیے تھا، ان پر تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ کی سنت کچھ اور ہے، اللہ کا طریقہ کچھ اور ہے۔ رب کائنات نے کہا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ انہوں نے مخالفت پر مخالفت، دشمنی پر دشمنی، انات پر انات رسول اللہ کے ساتھ یہ روش نبھائی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم یہ قرآن ان کے دلوں سے قریب کر دیتے ہیں، ہم مقابلے میں، نتیجے میں یہ قرآن ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نسلکہ، یہ سین لام کاف سلک، یہ سلک کا معنی ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے میں ڈال دینا۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دھاگے میں موتی ڈال دینا یا سوئی میں دھاگا ڈال دینا، یعنی ایک سوراخ میں دوسری شے کو ڈال دینا، اسے سلک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کذالک نسلکہ، ان کا دل ہے کہ دشمنی سے بھرا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ ان کے دلوں میں قرآن قریب سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی نہیں سمجھے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ ولید بن مغیرہ، یہ عتبہ، یہ جتنی مخالفت کرتے، مصطفیٰ جان رحمت اتنا ہی انہیں زیادہ دعوت سے ہم کنار کرتے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ رب کائنات نے کہا ہم پھر بھی ہدایت کا سارا سامان ان کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن لا یؤمنون بہ، یہ خود ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی ہم نے پھر بھی قرآن ان سے قریب کر دیا، ہم نے پھر بھی ہدایت کا نور ان سے قریب کر دیا، لیکن یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، انہوں نے کہا تھا فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں رب کائنات نے کہا اگر یہ آسمان کے دروازے کھل جاتے اور یہ خود آسمان پر چڑھ جاتے، پھر فرشتے ان سے کلام کرتے اور فرشتے کہتے کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، پتہ ہے پھر بھی یہ کیا کہتے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کافر کہتے کہ بھئی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ سکرت نشہ، ہمیں تو جیسی آنکھوں میں نشہ ڈال دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی فرشتے آ بھی جاتے تو انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا، بس یہ ضد کی بنیاد پر رسول اللہ علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اگلے اسباق کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سورہ 14 سپارے کے اندر ہم، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں اس کی توحید پر دلائل، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر دلائل، انبیاء کی تبلیغوں کے حوالے، کافروں کی مخالفتوں کا ذکر اور مرنے کے بعد اٹھنے کے عقائد، یہ ساری باتیں ہم نے اس میں دیکھنی ہے۔ تو انداز پلٹا اور پلٹنے کے بعد رب کائنات نے کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ رب کائنات نے پہلے آسمانی دلائل کا حوالہ ارشاد کیا اور فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنا دیے ہیں،
وَزَيَّنَّاهَا اور پھر ان برجوں کو مزین کر دیا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. یہ آیت حساس بھی ہے اور اگر پہلو بدل کر ذرا باہر سے گزر جایا جائے تو بڑی آسان بھی ہے, اس کا سمجھنا آسان بھی ہے, اور اسے ائمہ تفسیر نے دونوں طریقوں سے سمجھا ہے. الفاظ میں غور کیجئے تاکہ میں دونوں جہتوں کا ہلکا اشارہ آپ کے سامنے لے آؤں. ارشاد گرامی, ہم نے آسمان کو برجوں سے سجا دیا. اس آسمان میں ہم نے برج بنائے ہیں, بروج, ہم نے اس آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے مزین کر دیا ان برجوں کو یا ان آسمانوں کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. بھئی یہاں سے ایک جہت علم حیات والوں کی ہے اور علم نجوم والوں کی, جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ 9 آسمان ہے اور ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے, کوئی مریخ ہے, کوئی زحل ہے, کوئی عطارد ہے, کوئی پلوٹو ہے. اس طرح کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور پھر ان کے یہ حیات جاننے والوں کی اصطلاحات ہیں کہ یہ 12 برجوں کے نام انہوں نے لکھ دیے اور کہا کہ یہ حمل ہے, یہ ثور ہے, یہ جوزا ہے, یہ عقرب ہے, یہ اسد ہے, یہ سنبلہ ہے. میں جان بوجھ کر یہ نام تو لوں گا لیکن اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ساری بہکنے والی باتیں ہیں اور یہ نجومیوں کی باتیں اور یہ قسمت کا حال بتانے والوں کے عنوان. تمہارا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تو آپ نے وہ اخبار کے تراشے دیکھے ہوں گے جن میں وہ ستارے بنے ہوتے ہیں, کہیں شیر کی تصویر, کہیں بچھو کی تصویر, کہیں ترازو کی تصویر. تو یہ نجوم والوں نے سمجھا کہ شاید یہ بروجن سے مراد وہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب کاری لگائی ہے ان نجومیوں کی باتوں پر. ان کی جو ذائچے بنا کر لوگوں کو توکل سے ہٹانے کے نتائج جو سامنے آتے ہیں تو ضرب کاری حضور نے لگائی اور فرمایا جو ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر ذائچے کھچواتا ہے اور اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے, ان کی تصدیق کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے بندے کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے. ہاشا وکلا, میں 2 ہی لفظوں میں کہوں گا اور 2 ہی جملوں میں کہ ان بروج سے مراد جو ان نجومیوں نے سمجھا کہ یہ قسمت کے حال, یہ قسمت کے ستارے, جو بندہ جس مہینے میں پیدا ہو جائے جی اس وقت ستارہ کون سا گھوم کر کہاں جا رہا تھا. یہ بات کر لوگ نام پوچھتے ہیں, جی مولانا اکبر صاحب نام بتائیں بچے کا, اور ایک بات میں پوچھتا نہیں, خود ہی ساتھ بتا دیتے ہیں ہمارا بچہ جمعے والے دن صبح 9:25 پر پیدا ہوا. وہ 7 جمعے کا حوالہ, اتوار کا حوالہ, وہ جی بدھ کو پیدا ہوا. ان کا خیال ہے کانسیپٹ کہیں سے ملا ہوا ہے, اچھا بدھ کو بچہ پیدا ہو تقدیر یہ کہ قسمت کا حال یہ ہوتا ہے, جمعرات کو بچہ آئے تو قسمت کا حال یہ ہوتا ہے. نہ جانے باتیں انہوں نے کہاں سے لی ہوئی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں نام تو بتا دوں گا لیکن اپنے ذہن کو پہلے صاف کر, یہ بچے کے پیدا ہونے میں ستاروں کا کوئی دخل نہیں ہے اور ان کی قسمت کے بننے میں, بگڑنے میں, سنورنے میں اور اجڑنے میں ان ستاروں کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. آج نام رکھنا ہے تو حضور کے خاندان کے پاکیزہ بچے ہیں ان کا نام رکھ لے, انبیاء کے پاکیزہ نام ہے ان کا نام رکھ لے. تو الغرض میں نے پھر آج آپ سے کہا کہ اپنی زندگیوں کو ان نجومی باباؤں سے پاک رکھو میرے دوست, اور ان ستاروں کے تمہاری زندگی میں مؤثر ہونے کی بات کرنے والوں سے اپنی زندگیوں کے پاک رکھو. یہ دیکھو رسول اللہ کے دور میں واقعہ ہو گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہو گیا, اور واقعہ وہ کیا تھا, خود آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو مدینہ میں اس طرح کی باتیں ہوئیں. اللہ واللہ اسی دن یہ سورج کو گرہن لگ گیا. تو یہ مدینہ والے لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج ایک بڑے بندے کا بیٹا فوت ہوا ہے نا, تو اس لیے یہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے. تو انہوں نے اس ستاروں کو زندگی اور موت میں دخل اندازی کا قول کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے بلا لیا اور بلا کر کے کہا یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ ستارے, یہ انہیں نہ کسی کی زندگی میں دخل ہوتا ہے نہ کسی کی موت میں دخل ہوتا ہے. یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے یہ میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے نہیں لگا ہے, بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, جب چاہتا ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کے آثار ہیں, وہ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. البتہ میں آپ کو تفسیر کی جہت نمبر 2 کی طرف لے جانا چاہوں گا. رب کائنات نے کہا ہم نے آسمان میں برج لگا دیے. اچھا یہ برج کیا ہے؟ یہ برج کا لغوی معنی ہوتا ہے شے, چھپی ہوئی شے کا ظاہر کر دینا, خوب نکھر جانا. اسی لیے عورت جب اپنے آپ کو مزین کر لیتی ہے, آراستہ کر لیتی ہے, مجھے قرآن کا لفظ یاد پڑ گیا, تبرج الجاہلیہ, تبرج الجاہلیہ. رب کائنات نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں
عورتیں جو اپنی زینت ظاہر کیا کرتی تھی، مراد اپنے سینے کا اور اپنے ہار پہننے والی جگہ کا کھول دینا، میں اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. تبرج الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں جو ظاہر کیا کرتی تھی یعنی اپنے وجود کے حصوں کو ظاہر کر دینا. تو تبرج کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا، منکشف کر دینا اور سرعام سامنے لے آنا. رب کائنات نے کہا ستارے آسمانوں میں ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، لیکن ان میں کوئی ستارے ایسے بھی ہیں جو بروج ہیں. بروج کا معنی ہے کہ اب باہر نکل کر دیکھنا، کچھ ستارے بہت زیادہ چمکنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے دکھنے میں ذرا بڑے محسوس ہوتے ہیں. تو رب کائنات نے کہا ہم نے آسمان میں وہ زیادہ واضح اور روشن ستارے لگائے ہیں. مولا لگائے کیوں ہیں؟ میں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، تاکہ دیکھنے والے جب آسمان کی طرف منہ اٹھائیں تو انہیں آسمان بڑا مزین لگے، تاکہ آسمان بڑا خوبصورت لگے. اور کسی تاریک رات میں جب ستارے چمک رہے ہوں، اور اگر یہ نقشہ کبھی آپ نے دیکھا ہو تو میں کہوں گا انسان تھوڑی دیر کے لیے مبہوت ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ نظر ہٹانے کو اس کا من ہی اندر سے نہیں کرتا ہے. فرمایا بروجا وزیناها للناظرین وحفظناها من كل شیطان الرجیم، اور ان کو ہم نے آسمانوں کو محفوظ کر دیا ہر شیطان رجیم سے، البتہ جو چوری سننا چاہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہ جتنے بھی شیطان ہیں جن یہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے، اور فرشتوں کو میں ایک حدیث کے مختصر الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، ترسوں کیا ہونا ہے، یہ پورے سال کا شیڈول اللہ رب العالمین فرشتوں کو عطا فرماتا ہے. شب برات وہ جو ہر سال آپ علماء سے سنتے ہو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے نقشہ بنا کر بتایا کہ جیسے یہ ہاتھ کھڑا ہو، اب میں کہوں گا کہ یہ پتہ نہیں پورا نقشہ بن پائے گا یا کہ نہیں بن پائے گا، میں جیسے یہ ہاتھ کھڑا ہو تو انگلیاں کھول دی جائیں تو ایک انگلی کے ساتھ دوسری جڑی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، اور چوتھی کے ساتھ پانچویں. تو جیسے یہ ایک تصویر ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک حکم نازل کرتا ہے تو وہ حکم پہلے وہ جو ادھر سے جاؤ تو 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان والے فرشتے سنتے ہیں تو وہ چھٹے والوں کو بتاتے ہیں، تو وہ پھر 5ویں والوں کو بتاتے ہیں، تو وہ پھر چوتھے والوں کو بتاتے ہیں، تو وہ پھر تیسرے دوسرے اور آسمان دنیا والوں کو بتاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جب تک میں محمد نہیں آیا تھا نا تو یہ شیطان یہ 7 آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے، تو 7ویں آسمان سے جو بات چلتی تو یہ بالکل ایسے یہ کان لگا کر کے تو ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے. تو شیطان نے بات سنی، اس نے نیچے والے شیطان کو بتائی، اس نے نیچے والے شیطان کو بتائی. جیسے فرشتے وہ باتیں جیسے جیسے اللہ سے لیتے تو شیطان ان کی باتیں سن کر تو نیچے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور ذائچے بنانے والوں کو بتا دیتے. پھر حضور نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو پہلے اوپر والے 4 آسمان تھے شیطانوں کا اوپر جانا بند کر دیا گیا، لیکن اب بھی جو نیچے والے 3 آسمان تھے جب وہ خبریں اوپر سے نیچے آتی تو شیطان تینوں آسمانوں میں وہ خبریں چوری کر لیا کرتے، اور چوری کر کے تو پھر نجومیوں کو، کاہنوں کو بتا دیا کرتے. پھر حضور نے فرمایا کہ جس دن پھر میں آ گیا نا تو اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو ان پر بند کر دیا ہے، اور اب کوئی شیطان آسمانوں میں جا کر فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتا ہے. اگر کوئی سننا چاہے، مولا اگر کوئی سننا چاہے، من استرق السمع، اگر کوئی چوری سننا چاہے، رب کائنات نے کہا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ہم کوئی ستارہ توڑ کر کے تو اس کی طرف پھینک دیتے ہیں، وہ ستارہ لپکتا ہے. اور یہ مشاہدہ زندگی میں آپ نے کئی بار کیا ہوگا، جیسے ایک ستارہ سا ٹوٹا دھم دھار سا، اور وہ تیزی کے ساتھ ایسے آ گیا، پھر تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر چلا گیا. اصل میں اس موقع پر کوئی شیطان آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بات سننا جب چاہتا ہے نا تو اللہ فوراً حکم نازل کرتا ہے، کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے اس شیطان کے پیچھے لپک آتا ہے اور وہ شیطان کو مار کر کے تو بھگا دیتا ہے. اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان آسمانوں کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ
آ جاتا ہے۔ ہمارا وقت ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں اللہ رب العالمین نے کچھ زمینی دلائل اپنی وحدانیت اور توحید پر ارشاد فرمائی ہیں، ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔